نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، قابل ست تعظیم، واجب التکریم استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا عبدالقادر صاحب، حضرت قبلہ ندوی صاحب، مولانا عبداللطیف صاحب، مولانا سجاد اللہ صاحب، اور آج کی اس محفل کے ہمارے میزبان حضرت مولانا علامہ قاری محمد جمیل فاروقی صاحب، آپ کی اس مجلس کے اسٹیج سیکرٹری میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں کی اولاد مولانا ہارون الرشید صاحب کے بیٹے ہیں، باقی مجھے نام آتے نہیں ہیں، مولانا عبدالرشید صاحب، عبدالبصیر صاحب، اور میں کدے نہ ہی شروع کر کے دے علماء دے ادھر بھی بیٹھے دن ادھر بھی تے نماشاں بچی ہو سی نہ کہنا ہی آگے تقریر بھی کرنا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھ سے قبل بہت سے بیانات ہو چکے ہیں، یہاں پہنچ کر آپ یقین جانیں مجھے اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ حالانکہ کل میں آزاد کشمیر شاردہ سے ہوتے ہوئے رات 11:30 بجے گھر پہنچا ہوں، اور صبح نماز کے بعد پھر میں آپ کے جلسے کی طرف عازم سفر ہوا ہوں۔
لیکن آپ کا یہ جذبہ، یہ ولولہ، یہ دمدمہ، یہ جوش و خروش، علماء کرام اور طلباء اعظام کا یہ عجیب گلدستہ دیکھ کے مجھے ذرا بھر بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک ان کے آپ کے جذبات میں مزید اضافہ فرمائے۔ اور میں سوچتا میں گل کڑے پاسے شروع کراں۔ آپ شکریہ ادا کریں مولانا جمیل فاروقی صاحب کا کہ انہوں نے یہاں مدرسہ قائم کر کے آپ کو بہت ساری آنے والی آفتوں سے بچا لیا ہے۔ یہ تو سا چندہ دیتا ہو سی، شاید دلہ بے آئی ہو سی، ملانے سو پھسا کے نا کی آندہ آساں بہانہ کر کے نہیں ہے۔ شیطان دلہ بے گلاں باندھے نا تو گلاں دلہ بے چاہیے ہو سن، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، علماء بیٹھے ہیں کہ مولانا نے یہاں مدرسہ قائم کر کے بستی والوں پر، علاقے والوں پر احسان عظیم کیا ہے کہ انہوں نے یہاں ان بچوں سے قرآن پڑھا کر درسگاہ قائم کر کے آپ کو آنے والی آفتوں سے بچا دیا ہے۔ اجاں بے شک نہ کرے ہو، میں اگر اس تے دلیل دینا، 3 آوازیں اللہ کو اتنی پسند آتی ہیں، جہاں لگائی جاتی ہیں، خالق کائنات ان آوازوں کی برکت سے آنے والی آفتوں کو ٹال دیتا ہے۔ پہلی آواز، جب آپ کا مجاہد میدان جہاد میں جاتا ہے، مسلح ہو کے جاتا ہے، کافروں کو دیکھتا ہے، دیکھ کے جذبات میں آ کر ایک نعرہ بلند کرتا ہے، اس کے نعرے کی آواز اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ پروردگار آنے والی آفتوں کو ٹال دیتا ہے۔ دوسری آواز، جب آپ کا حاجی حج کے لیے جاتا ہے، اپنا واسکٹ اتارتا ہے، کوٹ اتار دیتا ہے، قمیص اتار دیتا ہے، لباس اتار دیتا ہے، ایک چادر نیچے باندھتا ہے، ایک اوپر لے لیتا ہے، اور مست الست ہو کر ایک نعرہ یہ بھی بلند کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ نعرہ خالق کائنات کو اتنا پسند آتا ہے کہ رب العالمین آنے والی آفتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تیسری آواز، آپ سوچتے ہوں گے کہ حج کے لیے، عمرے کے لیے پیسے درکار ہوتے ہیں، ویزا بنانا پڑتا ہے، پاسپورٹ لینا پڑتا ہے، پیسے جیب میں ڈالنے پڑتے ہیں، بڑی دور کی بات ہے۔ کون یہ آواز لگائے گا؟ جہاد کے لیے کون جائے گا؟ میرے دوستو، جہاد کے لیے نہیں جا سکے خیر ہے، حج کے لیے نہیں جا سکے خیر ہے، لیکن تیسری آواز وہ ہے کہ آپ اپنے محلے میں جمیل فاروقی صاحب کے مدرسہ اشاعت القرآن میں آئے، یہاں آپ کے لنٹر کے نیچے درسگاہ میں ایک کلاس لگی ہوئی ہوگی، وہاں فرشتہ صفت بچے قرآن کھول کے بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے ایک استاد بیٹھا ہوگا جس کے سامنے ایک پھٹا رکھا ہوا ہوگا، شاید وہ لکڑی کا ہو، شاید وہ لوہے کا ہو، شاید وہ پلاسٹک کا ہو، اس پھٹے پر استاذ اپنے ہاتھ سے یا چھڑی سے
ٹک ٹک کر رہا ہوگا. یہ ٹک ٹک اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ خالق کائنات بستی پر آنے والے عذابوں کو ٹال دیتا ہے. مگو کشمیرہ بے ایک مولوی آخنا لگیا مولوی صاحب ٹک ٹک کیڑی جائی لکھے دے. میں آخیا مولوی صاحب ٹک ٹک ہی لکھے دے. میں تو خدا سا ٹک ٹک ہی لکھے دے. اللہ یار ایک گل کرنا تو سانگے. اللہ اکبر. جس کلاسہ بے تستے بچے بیٹھ کے قرآن مجید پڑھن اس کلاسہ بے بیٹھے دا استاد پھٹے تے ٹک ٹک کرے. یہ ٹک ٹک خدا کو اتنا چنگا لگ دے خدا آفتاں ٹال چھوڑ دے. اگے سبحان اللہ کرے ہو فی الحال سنبھالے ہو اس کو. اگے 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 گالا آ رہی ہے. کدے اے اتنا چنگا لگ دے تے جدوں بچے قرآن پڑھ دے ہو سن معصوم زبانہ نال اس تے خدا کے کوئی دے دو. یار یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور محمد مصطفیٰ کا معجزہ ہے. میں تو سنگو کیاں سمجھاواں یار. اے خدا دیاں گلن تورات بھی آسمان سے نازل کی, موسیٰ علیہ السلام پہ اتری, انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری, زبور حضرت داؤد پہ اتری, لیکن وہ کتابیں ہیں کلام نہیں ہے. قرآن کریم محمد مصطفیٰ پہ نازل کیا, یہ اللہ کا کلام بھی ہے, محمد مصطفیٰ کا معجزہ بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ تورات نہیں. علماء بیٹھے دن معجزات ہو رہن, معجزات تسی اییاں بیٹھے دے ہو جیاں کرالیاں سن مار کے پہجے ہو. دیکھو اے مڑا قصور نہیں, اے مولی ہارون رشید صاحب دے پترہ دا قصور ہے تے فاروقی دا قصور ہے. مگو دے 2-2.5 گھنٹے تھے ہوگن سٹیجہ تا بھی میں نیدر پوری کیتی ہے. مڑے در کی مندے ہو دیکھتے ہو ماشاءاللہ. ارے تورات حضرت زبور پہ اتری, لیکن تورات حضرت داؤد علیہ السلام کا, حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور اتری, لیکن حضرت داؤد کا معجزہ زبور, لیکن محمد مصطفیٰ پہ قرآن اتارا. یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور محمد مصطفیٰ کا معجزہ بھی ہے. اور تسی مڑے کو لو پوچھو مولی صاحب بڑیاں باواں مار مار کے گلاں کر دیں, گلا پھاڑ پھاڑ کے بول دیں تورات معجزہ نہیں, انجیل معجزہ نہیں, زبور معجزہ نہیں, او کتابیں اے کلام ہے, او معجزہ نہیں, اے معجزہ. زور کاٹلا گلا کاٹ پھاڑ اساں کو کوئی دلیل دے. چرنا نال گل ثابت نہیں ہوندی, گل ثابت دلیل نال ہوندی ہے. علماء نے لکھا ہے, علماء نے لکھا ہے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. فرماتے ہیں وہ کتابیں معجزہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے, اور قرآن معجزہ اس لیے ہے کہ قرآن محفوظ ہے, اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ خالق کائنات پروردگار نے اٹھایا ہے. بڑا دل اختر نکیاں نکیاں مثالاں دے کے
تسوں کو سمجھا کے نا گل دماغہ بے پیجل ہے کہ قرآن کیاں محفوظ ہے تے او کیاں محفوظ نہیں. اللہ اکبر. قرآن کے سپارے محفوظ. رکوع تسی بھی نکی نکی تقریر کرو. رکوع آیتاں محفوظ. اللہ دی قسم قرآن مجیدہ دا رسم الخط بھی محفوظ. قاری بیٹھے حافظ یہاں بیٹھے ہوئے قرآن مجید شروع ہوتا ہے. پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے بسم اللہ توجہ مڑے در کرے ہو. اے بسم اللہ اصل بے کیا سا بے اسم اللہ. کیا سا بے اسم اللہ. اسم کس کو آختے ہیں؟ نا کو. اسم دا معنی کیا ہے؟ نا. تسی آختے ہوں نا اور جی تستا اسم شریف کے ہے بے اسم اللہ. بے ایک اور گل کران. اے حمزہ لکھنا بچ آندے پڑھنا بچ نہیں آندہ. پڑھنا بے نہیں آندہ. ورے بسم اللہ بے اے حمزہ پڑھے بھی نہیں جلدہ تے لکھے بھی نہیں جلدہ. یہ رسم الخط کے قانون کے خلاف ہے. سورہ علق میں چلے جائیں. اقرا بولو کاریو بسم رب کلذی خلق. بسم اتھے حمزہ لکھے دے اتھے نہیں لکھے دا. آج کوئی لکھنا آلا قرآن مجید لکھے بسم اللہ دے حمزے کو لکھ نہیں اکتا تے سورہ علق تے حمزے کو ہٹا نہیں اکتا. کی رسم الخط بھی محفوظ ہے. اے قرآن ساڑنا نل کچھ بھی نہیں ہوتا. خدا دی قسمیں ایک نقطے کو اندہ پہ بھی اور اپرا نہیں کر رکھتا. میں اور ذرا ایک سمجھاواں. اور سینہ دے دند کتنے ہونے اپنے منہ بے ہاتھ نہ مارو. میں سینہ دا پوچھتا ہوں. ارے سین کے دانت 3 ہوتے 3. سینہ دے 3 دند ہونے. سیقولو سوفا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتھے دے ہو اور قرآن مجیدہ بے سینہ دے بھی 3 داندن. بارے سورہ علق تی سینہ دے 2 داندن. اللہ اکبر. آج اگر کوئی آ کر یہ کہے آخے ہوئے مڑے پیو دے دند نہ آسے میں کھڑ کے لوال کے آیا ہوں. مڑی نانی دے دند نہ آسے میں او لوالن. اور قرآن مجیدہ بے اوئے اقرا بسم اتھے بھی سینہ دا دند نہیں میں اتھے بھی دند لانا. خدا دی قسمیں مولوی اس تے دند پان چھوڑ سن. زندہ باد. وقت کو آسن ہوئے ماؤ دے دند لوال پیو دے دند لوال اپنے دند لوال. برے سینہ دا دند نہ لاغتا اکسی کی نہ لاغتا. تسی اکسو محمد مصطفیٰ نے نہیں لگایا. اللہ اکبر. رسم الخط بھی بولو نا. خفون دیو تے میں دعا کرال چھوڑا. ماشاءاللہ چنگا سنایا تو سب کوئی نہ. اللہ اکبر. چلو میں ذرا اور سخلا کرا گلا کو اور سخلی کرا. ہاں یہ بھی ذرا اوکھیاں گلن اور سخلیاں کرا. مکو لوگ آتے ہیں بھائی
تستیاں گلاں سمجھ آنی ہیں میں سخلی کرتا گلا کو اور سخلی یار گل سنو کورے غور ایک کسو کے رکھے کچھ نہیں ہوندہ خیر ہے اجا مڑے داد بھی ہیں اے تھوک شک پوچھ راستے دینے چلو جزاک اللہ کہ جے سونے جوان ہیں قسمیں میں تے جمیل فاروقی کو دیکھ کے حیران ہو گئے تھے سیمٹ کیاں پچایا تھے سری ہے یہ تے جن ہے مڑا دل آتا ہے اس نال مسیت نہ پٹا کے نا اتنا چندہ تھا مجھ کو پورا سال نہیں دے دے توجہ یار میں اور سخلا کرا دیکھو قرآن مجید پڑھ دے ہوں دیو آج صبح کس کس پڑھے ہے نہ آج چوالدہ خیر ہے کوئی گل نہیں برے پڑھے ہو دیکھو ہون جل کے پڑھے ہو قرآن مجیدہ کو ای سویڈن دے منہ تے تماچے ہے نعرے مارنا نال کچھ نہیں ہوندہ اتوا سا نعرہ مارے دے کہ اسی اپنا گلہ ہی چیرنا علی گلہ قرآن مجید شروع کر کنو کر ہمیں پڑھنا ای تماچے ہے تے ای تکلیف ہے انہوں کو ای جو کچھ تو سون مدرسے نال کیتے ہیں نا اور کرو ای انہوں کو تکلیف ہے توجہ میری طرف میں گل ذرا اور سخلی کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو روف تعجیب ہے کون ہے ماشاءاللہ کرا لیں کو کرتے ہو اچھا 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 مولویوں کو کرا لیا بھی مجھ چنگیاں لگ دیئے یہ آتن ہر خوشی بھی ہو بھی شریک ہو استغ مسافرہ تو ہو رہی کون ہے تو اسی تے پھر ادھر ادھر منہ شو مار گندے ہو اسی تے کہتے داڑھی کو کنگی مار کے بھی نکلا پھر بھی بدنام ماشاءاللہ توجہ بڑھ دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرالیاں کو خوش کرتے کرو دیکھو مولانا عبدالقادر صاحب بیٹھے تھے اور بھی علماء ہیں تھانوی صاحب لکھے دو اجائیاں کوڑ کرنا بھی ثواب ہے ایک جدوں کو جرگا شرگا کھڑو نا دو دا صلح کرال ناستے اینا کو دیو نا جا کی نہ دیں دے یا جا دے ہوتے یا سپیکر دے ہوئے نا کو بٹھا لو تھے چلو بڑیریں دا خیال کر دے کرو نال جل دے رہو ارمان ہے واللہ تسی آٹو تے تاں بیٹھ سننا کرسی تو سنبھلی دیئے بچے این بس بس ہون ٹھیک ہو گیا توجہ مڑے در مڑی عادت مجھ مندی ہے بس ذرا کھش خوش ہو گئے تقریر نہیں ہوندی مڑی عادت مندی ہے توجہ مڑے در او میں گل کرتا آسا تھانوی صاحب ہے اے دیکھو نا میں کہ مڑے ہستے کوئی پیسے ہی ایسے کہنے کیا ہے توجہ ادھر مڑے در تھانوی صاحب لکھے جدوں کو جرگا بان کے چلو نا دعا دا صلح کرالنا ہستے تے اتھے بھی تسی کوڑ کرو کوڑ کے دوئے کو جل کے آخو یار میں تے آیا ہوں اس کو تو اتنا مخالف ہوئے دیں اتنا ڈاڈا ہوئے دیں تے اتنا سخت ہوئے دیں صلح نہ کردہ وہ تے توڑیاں بڑیاں تعریفاں کردہ آسا تے مخالف ہونا دے باوجود اپنی جائی دی گل ہے تو کو بڑیاں دعائیاں دیں دا آسا تے اس تا دل نرم ہو گئی سی اتھے کوڑ کے جائز نہیں ہو ثواب ہے جائز کیسے اوہ اتھے کوڑ کرنا ثواب ہے تے دعا کوڑ ماسیاں بھی سننی ہیں سنو اے دعا کوڑ اپنے کرالی کو خوش کرنا آستے
اوئے آج میں بالا کوٹ گیا اتھو میں سنیارے دی دکانہ کو لگ دیا تو میں کڑے دیکھے آر دیکھیا ارمان مڑے کول پیسے ہونا تو میں توڑے ہاتھ پیلے کر چھوڑائیں کوڑی آخیا ہے ورے خوش ہو جلسی تود کدے کوڑا کبھی خوش کر کے دی خدا آختے میں خوش ہو جلساں اللہ اکبر کدے کوڑا نال خوش کرنا بے خدا اتنا خوش ہوں دے تے کدے اس کو تسی سچی نال خوش کر کنو پھر خدا کتنا خوش ہوں دو سی تے جدو کار پڑھ کے تو گالیاں کٹ دیں اور توڑے پیو دیئے کچھ کران تے ماؤ دیئے کچھ کران تے فلانے دیئے شرم نہیں آتی جس ویلے تو رشتہ منگنا کو جلدوں دا سے تے اتنا شریف تے اتنا اصیل جیاں سجی دی پیٹ ہوں دیئے اس ویلے تے تو کو ساس تے سورا اللہ اکبر عرشان دا توپا لگ دیا سے انہوں نے کے گناہ کر کے دا اور اچھا دے پترا انہوں اپنی تھی جگر دا ٹکڑا کٹ کے تو کو دیتے تو انہوں کو بکواس کرنا لگ کے اور سنا آقا دو جہان ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا تستے ترے پین تستے ترے کتنے ترے پے ایک او جس کو لو تسی پیدا ہوئے ہو دعا او جس کو لو تسا پڑھے تریا او جس انہوں اپنی تھی تسا کو کٹ کے نکاح کر کے دیتی ہے کہ نہیں جی حدیث دو بولو علماء کرام بیٹھتے میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن پاک پڑھ دے ہو نا گال دوئے پاسے گچ رہی ہاں حروف تاجی بے بعض حرف جنہ دیا ایک آنکھ ہے چھوڑ دو پانیاں کو تقریر میں کرنا پریائی تو سی ہوں دے ہو مو کو چھوڑو کاوے کو میں منگتا ہی نہ کعوہ کی دے دے ہو مو کو کعوہ کے جا تو ساں کو دے کہ آج روٹی پولی دی ہے یقین کرو میں تے تلو تا چڑھے ہیں میں کہتے بوزنے سوا کوئی شہی نہ ہو سی تلے پاڑے ہیں اتھے بھی میں دیکھتا ہوں مو کو کوئی شہی نہیں صحیح ہوں دی انہاں کہا کتے چھتا تے چڑھو پتہ لگ سی یار تو ساں تے کمال کر چھوڑے خدا دی قسم ہے سویڈن دے موہ تے تپا نہیں مارے تو ساں لت مار چھوڑیے اللہ اکبر توجہ حروف تاجی بعض ایسے جن کی ایک آنکھ ہوتی ہے بعض وہ ہیں جن کی دو آنکھیں ہوتی ہیں اور تسی آخسو اے عجیبہ ملانے آگے چڑھ گئے آج دستے عرفانیاں بھی اکھیں ہونی ہیں عرفانیاں بھی دو آنکھوں والی ہے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی میمہ دیاں کتنی ہونی ہیں میمہ دیاں اکھیاں کتنی ہیں اچھے بولو ایک آنکھ ہوتی ہے اللہ اکبر دیکھو بسم اللہ الرحمن قرآن مجیدہ بے کدے دیکھے رحمان اتھے میمہ دی آنکھ کھلتی دیئے رحیم بھی میمہ دی آنکھ کھلتی دیئے ارے اس کھلی ہوئی آنکھ کو اگر کوئی بند کر دے پھر بھی میم ہی کہلاتا ہے کیونکہ میم آنکھ بند ہو پھر بھی میم ہوتا ہے آنکھ کھلی ہو پھر بھی میم ہوتا ہے لیکن رحمان اور رحیم کی میم کو قرآن لکھنے والا اس کی آنکھ کو بند نہیں کر سکتا اگر بند کر دے گا مولوی جلوس کٹ کے باہر آگے سن اور مولویوں کیا ہو گیا تو سکو پوچھو مولوی آسن اے سن اے جا قرآن مجید لکھے جس پہ میمہ دی آنکھ پر کر چھڑی ہے رسم الخط بھی نہ بول دے تسی
بڑا دل آتا ہے ایک مثال اور بھی دے چھوڑوں حضرت اجازت ہے اللہ اللہ گل سمجھ آ جو لینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسالے سوابی تے مسالہ سوابی مسالہ بھی مسالہ ہے تے مثال بھی مثال ہے توجہ یار ابراہیم دا جوڑ کے اسپیلنگ کے حمزہ بازیر اب آئے ہے واہ کاریو کمال کر دیا حمزہ بازیر اب را کھڑی زبر را کھڑی زبر بھی دے باز کاریاتن کھڑا زبر بھی کھڑا ہوئے یا کھڑی ہوئے پتہ نہیں میں تے ان کا لا کے دیکھتا رہے ہیں مکو اس کھڑے یا کھڑی بے نہ مؤنث دی علامت صحیح ہوئی ہے نہ مذکر دی چلو جڑا بھی ہے را کھڑی زبر را اب را آگے ہاں یا زیر ہی ابراہی میم زبر ماں یار اے ابراہیم بڑا عجیب ہے ایک اور گل کو آگئی ہے اے ماں ہی رد ہے میں نہیں ہوتا حضرت نہ منہ ہوتا ہے نہ میں ہوتا ہے واہ واہ او اساں کو لے کے حروف جارن اسی حروف جارہ جس پہ ٹھوکا نا وہ تل ہو جلد ہے حروف جارہ کتنے صدرہ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزحلا اور ربا خاشا منادا فی آنا لا خطا الہ اے جس تے جل کے داخل ہونے اس کو تلا کر چھوڑ دیں لیکن ابراہیم تے جتنے مرضی حروف جارہ چاڑو اے پھر بھی ماں ہی ہوندہ ہے ورے ایسا ہی کو پتہ ہے اے ایسا کو پتہ ہے ابراہیم ماں کی ہے اے تھے انگریزی آنے کو لو پوچھو انگریزی پہ لڑکی کو کیا آتے ہیں ہاں اچھے بولو کیا آتے ہیں کیا آتے ہیں اور گرل دا جوڑ کرو اسپیلنگ کرو جی آئی شعیب تو کو تو انگریزی بڑی چنگی آندی ایسی اے مڑا سکولہ دا شاگرد ہے ماشاءاللہ اس ویلے بھی ٹاپتے ہوں دا سے جی آئی آر ایل اور میں تو سن کو لو پوچھا آئی کس جو گیا ہوتا ہے اور زیر آئی 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 کسرہ پر دلالت کرتا ہے تو پھر اس گرل ماؤ کو گرل کی نہ پڑھ دے ارے انگریز جواب دینے سے قاصر ہے میں نے جرمنی کی لغات سے پوچھا خاموش نظر آتی ہیں امریکہ والے خاموش نظر آتے ہیں سویڈن والے خاموش نظر آتے ہیں فرانس والے خاموش نظر آتے ہیں او آتن باسی اے آئیے برے پردے گارلیاں پردے گارلیاں آساں کو لو پوچھو زہر کی آئیے خدا دی قسمیں صرف پڑھنا اللہ طالب علم دسی اے وجہ زبر کی آئیے اے وجہ پیش کی آئیے اے وجہ اللہ اکبر یہ عربی کی فساد ہے کہ ہم ہر چیز کا قانون اور قاعدہ ضابطہ آپ کے سامنے رکھیں گے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بس یہ ہے نا تسی مڑے کو لو پوچھو اے باقی شیئں تے جارہ جدو آندھے تے تلہ ہو جلدی ہیں او ابراہیم تلہ کی نہیں ہوندہ اللہ اکبر اس میں دو سبب پائے جاتے ہیں پچھو میں کو اونڑی آواز آئی ہے ایک غیر منصرف اللہ اکبر ایک اس میں علمیت پائی جاتی ہے اور دوسرا اس میں حجمہ پایا جاتا ہے واہ 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 واہ
واہ یہ ہمارا ناامید پڑھنے والا، صرف پڑھنے والا اور ادنا پہلے درجے میں پڑھنے والا طالب علم اٹھ کے بتائے گا۔ مکو ایک اور گل بھی آ گئی ہے، چیرتے نہیں ہوگا ہاں اللہ تستا نہ گئے ماشاءاللہ آئی دی شے موڑنی نہیں چاہی دی یار۔ ایک واری ایک پادری اٹھیا، اس کو کھروگا آگئی نا، مولانا قاسم نانوتوی، ہائے اللہ، قاسم العلوم والخیرات، واہ دیوبند، اللہ نے کیسے ہیرے تجھے عطا کیے تھے۔ آخنا لگیا یہ تسی بڑے ترنم نال، بڑے شوق نال، بڑے ذوق نال پڑھ دے ہو، پتہ نہیں تسوں کو مڑیاں گلاں سمجھ بھی آنی ہیں کہ نہ۔ چلو میں آگے گل کرنا سمجھ آ رہی ہیں بھی، تساں آ رہی ہیں بھی تھوڑی جی میں طالب علماں نال گلاں بھی کر کنا لگیا تسی انا نحنو نزلنا الذکر نزلنا الذکر نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ خدا آختا ہے ہم نے ذکر ہم نے اتارا اور ہم ہی محافظ ہیں۔ تو تسی آختے ہو ذکر اتارا ہے نا، اتھے قرآن مجیدہ دا ذکر تے نہیں۔ پادری آختے ہیں اوہ نانوتوی یہاں قرآن کا ذکر نہیں ہے، ذکر سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے، ذکر سے مراد انجیل بھی ہو سکتی ہے، ذکر سے مراد زبور بھی ہو سکتی ہے، اور ذکر سے مراد تمہارا قرآن بھی ہو سکتا ہے۔ واہ قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام، بانی دارالعلوم دیوبند، ان آخیا اس تا جواب کدے میں دے وہاں تو میں توہین سمجھدا، میں اپنے مدرسے دے پہلے درجے دے ادنا پڑھنا والے طالب علماں کو ٹاکتا، اس تا جواب تو کو دے سی۔ پہلے درجے کا طالب علم آ کے کھڑا ہوا، پادری کو للکار کے کہنے لگا، کہا پادری صاحب یہاں پر ہے نزلنا، نزلہ ینزلو تن، واہ نزلہ ینزلو تنزیلاً، یہ باب تفعیل ہے، اور باب تفعیل کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے جڑی شے اتاری جلے اس ہستے نزلہ ینزلو تنزیلاً اتھے باب تفعیل استعمال ہوتا ہے۔ تے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن آیا ہے نا، تورات ایک باری دیتی ہے، انجیل ایک باری دیتی ہے، اور زبور ایک باری دیتی ہے، لہذا کدے اس تو مراد او انیا باب تفعیل دا استعمال نہ ہوندہ، کوئی اور باب استعمال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میں کس دی گل کردہ سا؟ ابراہیم، ہا یا زیر، اور توجہ مڑے در ہا یا زیر ہی، دیکھو قرآن مجیدہ بے مچا جائیاں بے ابراہیم علیہ السلام دا نا ہے، نمازہ بچ بھی پڑھ دیو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم 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 ابراہیم۔ اور سنو کاریو، سورہ بقرہ کے اندر ایک مقام آتا ہے، وہاں ابراہیم حمزہ بازر اب، را کھڑی زبر را، یا کھڑا زبر را، ہا کھڑی زیر ہی، وہاں ہا یا زیر ہی نہیں، وہاں ہا کھڑی زیر ہی ہے۔ آج کوئی کاتب آ کر یہاں سے کھڑی زیر ہٹا کے یا نہیں لگا سکتا، اور دوسرے مقامات سے یا کو ہٹا کر کھڑی زیر نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ رسم الخط بھی بولو، رسم الخط بھی محفوظ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن کریم اللہ کا کلام بھی ہے، محمد مصطفیٰ کا معجزہ بھی ہے، اور معجزہ کیوں ہے کہ قرآن کریم محفوظ ہے، باقی کتابیں محفوظ نہیں ہیں۔
تو قرآن کریم اس لیے بھی معجزہ ہے، قرآن کریم علوم کا منبع ہے، مبدا ہے، ماوا ہے، ماخذ ہے، مرکز ہے، مصدر ہے۔ ایک گلاں ساریاں تستے اتو ہی لنگ دیں، علماء سمجھ دیں ماوا کے ہے، ماخذ کے ہے، مصدر کے ہے، منبع کے ہے۔ اللہ اکبر میرے دوست، سارے علوم قرآن کریم سے ادھار اور مستعار لیے گئے ہیں۔ سارے علوم کا اصل مرکز اللہ کا قرآن اور اللہ کی کتاب ہے۔ اور ندوی صاحب بھی تسوں کو آختے ایسے یہی گل کر دے ایسے۔ چلو میں گل مختصر کردہ لمحی نہ کردہ، توجہ مڑے در یہ ہے مڑ کو یہ مجھے بڑے نکے نکے اوٹھ داڑھی ہے ہی نہیں ہے، اس میں تھوک پھنسی۔ توجہ، حضرت علی کے پاس ایک یہودی آیا، آ کے کہنے لگا علی تو نے چٹائی پہ بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھا ہے محمد مصطفیٰ سے، اور میں نے ریاضی پڑھی ہے۔ آج بھی بعض لوگوں کو بڑا فخر ہوتا ہے، اور جی ایسا فلانا علم پڑھے دے، فلانا علم، ملانے جاہلوں کو کیا پتہ ہے، انہاں طالبوں کو کیا پتہ ہے۔ سنو، یہودی کو اپنے علمیت پہ ناز تھا، اپنی ریاضی پہ ناز تھا، لیکن شیر خدا کو اللہ کے قرآن پہ ناز تھا۔ اور حضور نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، لوگوں میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی المرتضیٰ ہے۔ یہودی آیا، آ کے آخنا لگیا علی اے جا عدد 10 کدے قرآن سارے علماں دا منبع، اے جا عدد 10 ایک تو کہن کے 10 تک تقسیم کرا، پورا پورا تقسیم ہو جلے، حاصل نہ بچے، کسر نہ آوے۔ سمجھوئے واہ علی تیری علمیت پہ قربان جاؤں، تیری قرآن فہمی پہ قربان جاؤں۔ حضرت علی آخیا تو آختے ہیں تو 10 تے میں تو کو مان کے ساتھ مو کو منے یا نہ منے، میں ایک گل کرنا مو کو پیا نہ من، میں کہتے تھوڑا سوال حال کر کے نا تو محمد مصطفیٰ کو مان۔ کہنے لگا کیسے مانوں؟ فرمایا سوال میں حل کروں گا، بتانا تیرا کام ہے اور جواب دینا میرا کام ہے، لیکن کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اس لکھ کے دیتا ہے۔ حضرت علی ہے سوال، اچھا سوال ہو گیا، سنو حضرت علی ہے میں جڑے سوال کراں ان دا جواب دے۔ آہن لگے کہ سوال ہے تستا؟ حضرت علی پوچھے ہفتے پہ دیہڑے کتنے ہونے؟ تسی خفا ہوئی دو کی نہ دستے دیہڑے دعا کنود تے نہ پوچھتا، چھیمہ کلمہ بھی نہ پوچھتا جی۔ مڑے گولو تھے نکاح آنے نا تو بعض دفعہ شوالے کلمے شلمے میں پوچھ کرنا تاکہ اس بانے تے یاد کر کے میں یہ نکاح اس تے کلمے ضروری نہیں۔ ورے ایسا مولویاں دا روزی پانی دا ذریعہ بھی تے ہے نا، لوگوں کو چنگا پلا پتہ ہوتا ہے کتاب مولویاں دی لکھی دیئے ان دے کتب خانے میں پہی دیئے، وہ آسن جی کتاب پٹو اس بھی کیا ہے، اس بھی تھوڑی پیو دا سیر ہے، اس بھی کیا ہے۔ ایک شوالہ آیا نا پہلے ہی مجھے ملے ہے، آ کے میں تو سمجھ گیا ارے کیا ہے جی کیسے تشریف لائے جی، سنے تو اسی کلمے شلمے سن دے میں ہو تو سننا میں نکاح بھی بڑا مسیطی پہ جائے تو استاد جی بے عزت نہ کرے۔ میں آخے پترہ اے ہون تو پھنسے، میں تے جائے شکار ڈھونڈنا لگے تھا۔ میں کتنے یاد ہیں؟ جی 2 ہی یاد ہیں۔ میں سنائے میں کتنے باقی ہیں؟ جی 4 کلمے باقی ہیں۔ میں کہنا کو یاد کریں
نکاح کدوں ہے؟ جی نکاح تے کل ہے. تو میں کہ پھر کام نہیں چلتا ہے تو سارے سنانے پیسے سر جی مڑے تے پیو دی طاقت نہیں, میں تو راتی نہیں یاد کر رکھتا اور کام بھی مجھ سارے بیعہ دیاں تیاریاں بھی ہیں. تو میں کہ پھر ٹلے کر پیسے. آخر لگے جی کتنے پیسے ہو سن؟ میں فی کلمہ 10,000 4 تا 40. جی کچھ کٹاؤ. میں 10 کاٹتے چھوڑ 6واں کلمہ معاف کر چھوڑ سا کیڑا ضروری ہے؟ اس میں تو ساری توبہ ہی ہے. تو میں کہیں گے بھی توبہ کری 10. جی کچھ 10 اور کٹا چھوڑو. میں چل 20 دے. میں چلو سورہ دی کنڈی تو بال کھوئے دا بھی جان. شعیب دیکھتا ہے مڑ گیا. میں عرض یہ کر رہا تھا سیدنا علی المرتضیٰ نے پوچھا بتا ہفتے میں دن کتنے؟ اور بولے ہو نا کتنے؟ مہینے پہ کتنے؟ اچھے آنکھو 7 تے 3 کو آپا پہ ضرب دو کہ جے 37. میں ہے قرآن مجید نہیں آندھا ہے جو صاحب بھی نہیں آندھا ہے. اور کوئی استاذ نہیں بیٹھے رہے؟ 210 ماشاءاللہ. مولانا سجاد صاحب کتنے؟ 200. اور سالہ بھی مہینے کتنے؟ 12. ایک اور گل آگئی ہے. اور مہینے کو کیا آختے ہیں عربی میں؟ مہینے کو شہر، شہرین، عشر، شہور. یہی ہے نا؟ خدا سن قرآن مجیدہ بے شہر تے شہرین تے عشر تے شہور بھی 12 ہی باری لکھے ہیں. جن کے دیکھ کے نہیں ہوں. اللہ اکبر. ایک اور گل بھی یاد آگئی ہے. اور 7 آسمان کتنے؟ 7 تے 7 سماوات خدا سن قرآن مجیدہ بے 7 ہی باری لکھے. اور سالہ بے دیہڑے کتنے؟ 365 ایام، یوم، یومین. اور جل کے دیکھو کمپیوٹر میں ریسرچ کرو اور خدا سن قرآن مجیدہ بے اور 365 باری لکھے. حضرت علی آخیا سالہ بھی مہینے کتنے؟ بولو ہوئے میں مکانا رسے ہو نا بس ختم کرنا. کتنی باری لکھے؟ ہاں سالہ بھی مہینے 2. حضرت علی آخیا 210 تے 12 کو آپا پہ ضرب دے. بولو. اور نہ جی نہ بولے ہو. ہاں ہاں اوہو 500 بھی. اور ماشاءاللہ اور رتی ٹوپی آلیا خوش کی تئی. فرمایا 2520. حضرت علی نے یہودی سے کہا عدد لکھ اور تقسیم کر. 1 پر 2 پر 3 پر 4 پر 5 پر 10 تک تقسیم کر. حاصل بچے کسر آئے اور پورا تقسیم نہ ہو تو علی کا گریبان پکڑ. اللہ اکبر. دیکھے تھے یہودی پیرا میں پیدا تھا. اس نے کہا میں گریبان نہیں پکڑ سکتا, میں آپ کے پاؤں میں پڑا ہوں, مجھے کلمہ محمد کا پڑھا تاکہ مسلمان ہو جاؤں. ایک اور گل بھی سنا کے نا حضرت کی ٹنگا دباؤ ذرا توجہ. اور ایک ماسی آئی حضرت علی کو دوڑ دی آ کے آختی علی مڑے تے لوکاں مجھ ظلم کر کے دا کہ ظلم ہو گیا مائیے. آختی ہے مڑا برام ہوئے اس ان ترکے بے ترکہ تسوں کو میں کیا سمجھاؤ. ہاں تسی آسو ترکہ پتہ نہیں کس جانورہ دا نہ ہے. اور میراث بے اون ٹھیک ہے وراثت میں چلو وراثت ٹھیک ہے.
وراثت ٹھیک تو ساتھ بڑی کان ہوگی ہے ماشاءاللہ وراثت وے مڑے پراؤ سن 600 دینار چھوڑ کے مرے تے ظالمہ مکو ایک دیتے ظالمہ مکو ایک دیتے روندی روندی آئی حضرت علی مسکرا کے کہنے لگے اماں رونا بند کر اماں چیخنا بند کر اماں تاڑے بند کر اماں چپ ہوگی حضرت علی آخیا جڑیاں گلاں میں پوچھا انہاں گلاں دا جواب دے آہن لگی پوچھ امیر المومنین کیا پوچھنا چاہتا ہے حضرت علی نے فرمایا تیرا بھائی مرا ہے 600 دینار چھوڑ کے مرا ہے تو کو ظالمہ اچھے آخو ایک ہی ایک دینار اچھا اماں یہ بتا تیرے بھائی کی 2 بیٹیاں ہیں آخر لگی یہاں حضرت علی پوچھا اچھا ایک گل سنبھال کے رکھیں پھر پوچھا اے 10 توڑے پراؤ دی ماں بھی ہے آخر لگی یہاں واہ علی کس طرح پوچھتے ہیں توڑے پراؤ دی ماں ہے اللہ اکبر پوچھنا دا انداز اور بھی اوکتا سا لیکن انہوں نے آگیا جڑا مسئلہ دسنا سا اس لیے پوچھتے ہیں یہ بتا تیرے بھائی کی والدہ بھی ہے آختی ہے وہ بھی ہے آگے پوچھا اے 10 توڑے پراؤ دی بیوی بھی ہے بیوی سیان دے ہو نا بیوی کرالی ٹبری اللہ کہنے لگی میرے بھائی کی بیوی بھی ہے حضرت علی آخیا اچھا اس دیاں 2 تیاں بھی ہیں اس دی ماں بھی ہے اس دی کرالی ٹبری بھی ہے آخیا مائیے اے 10 توڑے پراؤ دے 12 پرا بھی ہیں سنو ہوئے آہن لگی او بھی ہیں ماسی ایاں دیکھتی ہے بڑی آتی ہے اے تے سب کچھ ہے او چوپا بچہ ٹک کے بے آتی ہے اے تے سارا کچھ ہے میں یمن تو آئیاں مڑا کار ہوتا ہے تو کوفے بچے ورے اے 10 تو کو مڑے کرا دے حالات کس دسے سنوے پاگل والو اگر وہاں کوئی پیر ہوتا میری طرح کوئی مولوی ہوتا آتا چلیے ایسی اللہ والے لوگ ایسی خطیب ایسی پیر ایسی مولوی ایسی پیر زادے ایسی پتہ نہیں کے زادے مجھے نہ لگ دے ایسی فلانے زادے آدمی آندہ پچھے چلیے اساں کو پہلے اس تے اندر دی حالاتاں دا پتہ ہوندے والی اور تیری فراست پہ قربان جاؤں علی المرتضیٰ نے فرمایا اماں مجھے تیرے گھر کے حالات کا کوئی پتہ نہیں یہ جو تجھے ایک ملا ہے میں اس ایک کو لے کر میں نے قرآن کے سمندر میں غوطہ لگایا میں قرآن کی موجوں سے غوطہ زن ہو کے باہر آیا تو مجھے قرآن نے بتا دیا کہ علی اس کو یوں ہی ایک نہیں ملا اس کے یہ وارث موجود تھے تب ہی ایک ملا اور تو سنگوں میں سمجھانا اگلی گل سمجھا کے پھر میں گلاں اگلیاں کرنا تسی بور ہو گئے ہو اللہ اکبر حضرت علی نے فرمایا دیکھ تیرا بھائی مرا کتنے چھوڑے ماشاءاللہ تسی جیندے ہو کتنے چھوڑے 600 تو کو کتنے ملے ایک حضرت علی نے فرمایا تیرے بھائی کی 2 بیٹیاں 2 بیٹیوں کو ملا سلسان او مڑے ربا میں سلسان کی ہیں سمجھاواں 2 تے آئی اور 600 دی ایک تے آئی 200 2 تے آئیاں
400 تے چکے دا 600 پہ جو دعا تیاں سن اگو 200 رہ گیا. حضرت علی نے فرمایا اماں تو کہہ رہی تھی اور میرے بھائی کی والدہ بھی ہے. ماؤ کو 6 میں ایسا مل گیا. اگو کتنا رہ گیا بولو اے 100 رہ گیا. کتنا رہ گیا 100 رہ گیا. تے تو آختی ایسی ہیں مڑے پراؤدی ٹبری بولو ٹبری اور ٹبری. قسم اللہ دی مجھے اتنا مزہ آیا. ایک مولی صاحب آسے نا کشمیر میں تے انہوں سن گل کر دیں آخر فلانی شے صبی نال بدی. میں آخر مڑا دل آختا میں اٹھ کے تھوڑا متھا چما آیا ہے مکی اللہ دی قسمیں صبی. میں آخر صبی یہ تم تو کو صبی اس آخر مڑے پوتریں کو تو پتروں کو نہیں پتا صبی. اور میں تو سن کو پوچھا رسی کے ہوندی ہے سہلی کے ہوندی ہے صبی کے ہوندی ہے ناڑی کے ہوندی ہے. آئے ہے ہوندی ایسی ماشاءاللہ چھوڑو انہیں گلوں گا اے علیحدہ سبجیکٹ ہے. اس تے پھر گل کر سکتا اللہ اللہ. ٹبری حضرت علی نے فرمایا تیری بیوی کا 8واں حصہ 75 کتنے ہو گئے رہے کتنے پیچھے اور تسی سنبھالو 5 کو تے سنبھالو کتنے رہ گئے 5. او ماں میں توڑے کو پوچھے آسا توڑے پراؤ دے 12 پرا بھی ہیں لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. ہر پراؤ کو پہنو دا دگنا ملتے 12 دونے. کتنے رہ گئے ایک ہی تے رہندہ آسا تو کو دے چھوڑیا. فَاقْزَاهُمْ عَلِي یا اللہ علی کو فیصلے کی طاقت عطا فرما. گلہ اور بھی موچن ورے میں کیا کرا وہ استصاد ندیم آختوں دے وقت پاؤں کی زنجیر بن رہا ہے. آخری گل سنا کے گل مکانا تسی بھی اٹھ کے ہو یار میدان محشر قائم ہوگا. تسی تلا آئے ہو بڑے گول ماشاءاللہ مانسرے آئے ہو جمعہ پڑھے ہو پھر توجہ اتنے سارے گناہ اپنے نہ ترومے ہو سنے ہو. اچھا آخری بات مشکات شریف کی حدیث میدان محشر قائم ہوگا نفس نفسی کا عالم ہوگا. اللہ پاک اعلان فرمائیں گے کیا اللہ فرمائیں گے یا معاشر القراء والحفاظ. آواز آئے گی اے قاریو اے حافظو اے قرآن پڑھنے والو. اللہ کیا بات ہے اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اقرا ورتقے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. اور قرآن کے قاریوں دنیا میں تم پڑھا کرتے تھے سردار سنتے تھے پڑھا کرتے تھے مغل سنتے تھے پڑھا کرتے تھے پٹھان سنتے تھے پڑھا کرتے تھے خان سنتے تھے پڑھا کرتے تھے حکمران سنتے تھے پڑھا کرتے تھے عوام سنتے تھے. آج ذرا قرآن پڑھو میں خدا سنا. اللہ اکبر. قرآن کے قاری کہیں گے اللہ دنیا میں ایسی قرآن پڑھ دیا سے لوگ کساں وہ پیسے دیں دیا سے سرہ دے پگڑیاں بند دیا سے گلاں بے ہار باندھ دیا سے. اللہ آج ایسی قرآن پڑھ سا خدایا تو کے دیسی. اللہ پاک فرمائیں گے اور قرآن کے قاری دیکھتا نہیں آج نمازی جنت کو تلاش کر رہا ہے آج حاجی جنت کو تلاش کر رہا ہے آج روزے دار جنت کو تلاش کر رہا ہے آج مجاہد اور سخی جنت کو تلاش کر رہا ہے اور جنت تجھے تلاش کر رہی ہے. اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقے پڑھتا چلا جا جنت کے درجات چڑھتا چلا جا. قرآن کے قاری کہیں گے اللہ قرآن لوگوں نے مختلف قراتوں میں پڑھا مختلف انداز میں پڑھا. کوئی پانی پتی لہجے میں پڑھتا ہے کوئی مصری لہجے میں پڑھتا ہے کوئی حدر میں پڑھتا ہے کوئی مشق میں پڑھتا ہے. ابھی آپ کے یہاں ایک قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے میں نیچے بیٹھا ہوا تھا مجھے یوں لگتا تھا کہ ناگا پربت پہ قرآن اتر رہا ہے.
اللہ کون پڑھتا واہ قاری صاحب واہ اللہ دی قسم اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن کے قاری کہیں گے اللہ قرآن لوگوں نے مختلف لہجوں میں پڑھا ہر ایک کا اپنا انداز ہے عبد المجید ندیم شاہ صاحب کا اپنا انداز شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا اپنا انداز ہر ایک کا اپنا اپنا انداز تھا اللہ جڑا لہجہ تو کو چنگا لگ دے جڑا انداز تو کو چنگا لگ دے خدایا دس نہ تاکہ میں بھی اس انداز میں پڑھا اللہ پاک فرمائیں گے اور قرآن کے قاری آج میں تیرے لہجے نہیں دیکھتا آج میں تیرے انداز نہیں دیکھتا آج میں تیری قراتیں نہیں دیکھتا آج میں تیرے کلکلے نہیں دیکھتا آج میں تیرے غنے نہیں دیکھتا آج میں تیرا اظہار نہیں دیکھتا آج میں تیرا ادغام نہیں دیکھتا آج میں تیرا اقلاب نہیں دیکھتا اللہ پھر کیا بات ہے خدا تے سنتے صحیح میں آختا کیا اللہ آپ کیا ارشاد فرماتے اللہ فرماتے اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا اللہ فرماتے ہیں ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا اسی طرح پڑھ جس طرح دنیا میں مزے لے لے کے پڑھا کرتا تھا دنیا میں بڑے انداز کے ساتھ پڑھا کرتا تھا آج بھی ذرا میدان محشر میں تلاوت کر اللہ قرآن کے قاری قرآن کی تلاوت شروع کر دیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پرواز ملنا شروع ہو جائے گی اللہ 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 پرواز ملنا شروع ہو جائے گی بڑے قاری صاحبان نیچے بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے یار جلدی نہ کرو تاول نہ کرو ذرا تاول نہ کرو ٹھہر جلو استاجی کے گل ہے خدا تے پڑھدا جل تے چڑھدا جل تسی آتے ہو ٹھہر جلو نہ چلیو ذرا ٹھہرو اساں کلیاں دے نہیں پڑھیا اساں کو پڑھانا واسطے فاروقی صاحب سن ایتھے پھاگل وے ایک مدرسہ بھی پڑھایا سا لوکاں سیمٹ چا کے آندا سا لوکاں چندے دیتے آسے 5,000 دا 2,000 دا 3,000 دا اعلان کیتا سا نقد پیسے لوکاں دیتے آسے لوکاں سرات پگڑیاں بدیاں سیاں گلا بے ہار بایا سے علماء آیا سے صلحاء آیا سے اتقیاء آیا سے اصفیاء آیا سے زعماء آیا سے اوتے لوگ اوتے چڑھ کے بنیاں دے بیٹھے دیا سے جتنے تک اسی بیٹھ کے خدا آگے جرگا جل کے آساں اللہ انہاں سارے لوگاں کو اساں نال جنتا بے نہ پیش سی اسی اس ویلے تک جنتا بے نہ چل دے اللہ اکبر او جلسی ذرا صبر اللہ اکبر اللہ اکبر قاری صاحبان واپس آ جائیں گے مشورہ شروع ہو جائے گا ادھر مشورہ شروع ہے ادھر مشورہ جاری ہے مشورہ بھی مشورہ ہے اللہ مشورہ شروع ہے میں مشورے تے گلا نہ کرتا دیگرو جلسی توجہ مڑے در ماشاء مشورہ ادھر فرشتے کھڑے ہیں فرشتے کہتے ہیں اللہ انہاں چلیاں کاریاں در دیکھو انہاں مولویاں در دیکھو انہاں حفظاں در دیکھو ادھر لوکاں دے کے بنی دیئے اللہ اکبر کسی کے دھاڑوں کی آواز آتی ہے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے کسی کی چیخوں کی آواز آتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں پڑھتا جا جنت کے درجے چڑھتا چلا جا انہاں سنے تھے بیٹھ کے مشورہ بٹھال چھوڑے ہیں اللہ پاک فرمائیں گے اے ملائکہ تعجب نہ کرو اللہ کی نہ تعجب کرا اللہ پاک فرمائیں گے کل جب دنیا کے اندر پڑھنے کے لیے جا رہے تھے رشتہ داروں نے تانے دیے انہوں نے پرواہ نہیں کی سرمایہ داروں نے تانے دیے انہوں نے پرواہ نہیں کی جاگیرداروں نے تانے دیے انہوں نے پرواہ نہیں کی آج میں بھی ان دے نخرے دی پرواہ نہ کرتا اللہ تو کیا عطا کرے گا اللہ فرمائیں گے جنت کے ایم ڈی کو بلاؤ آئے گا اللہ فرمائیں گے ہر قاری کو جنت کے 10 ٹکٹ عطا کر اور جو قاری مولوی بھی ہو اس کو جنت کے 40 ٹکٹ عطا کر ایک گل آپ کو نہ کردہ پوچھو پیچھے مولوی بیٹھے دن
علماء بیٹھے دن خدا دی قسمیں کمزور گال کرا اٹھ کے مگو شٹی کو لو پکڑ کے اتنی پٹھا کیتے دو ہے یہ لحاظ نہیں کرتے قصد ابھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قرآن حدیث کے خلاف بات برداشت ہوتی ہے بھائی سنیں خدا دی قسمیں پے بیٹھے دو ہے پترہ دی نہیں برداشت کرتا پتر بیٹھے دو ہے پیو دی برداشت نہیں کرتا اللہ 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 فرشتے پھر عرض کریں گے اے پروردگار اس کے جانے کے لیے تو ایک ہی ٹکٹ کافی تھا اللہ تو نے 10 ٹکٹ کیوں دے دیے اس کو 10 دے چھڑے ادھر 40 اللہ اندے جلنا تے ایک ہی ٹکٹ موچے خدای اتنے ٹکٹ کی ضائع کر چھڑے اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی او فرشتو یہ فرشتے تے ہستے پترے رہے ارمان ہے وہ مجھ گالاں تو سنال کرائیں ورے ٹیم نہیں جو کچھ تسی سننا ہستے آئے ہو رہی گئے ہاں تو سن کو کہہ لگی ٹیم ہے پرائے کار 6-7 مزمان کیشن اللہ 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 پاک فرمائیں گے او فرشتو جس کلمہ پڑھنے والے کو یہ ٹکٹ دیتا چلا جائے عقیدہ صحیح ہو اگر نمازیں کم ہو پرواہ نہ کرنا روزے کم ہو پرواہ نہ کرنا نیکیاں کم ہو پرواہ نہ کرنا اگر جنت کی دہلیز پہ حافظ کا دیا ہوا ٹکٹ لے کے پہنچ آئے میں آرڈیننس جاری کرتا ہوں اس کے لیے دروازہ کھول دینا ٹکٹ تقسیم ہو گئے آخری بات حافظ قرآن کا دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا دل کے اندر کہے گا ہائے اماں ہائے ابا آج یہاں آپ بھی موجود ہوتے آپ کو لے کر سیدھا جنت میں چلا جاتا بعد میں پتہ نہیں خدا دا موڈ کے جو ہے خدا اکسی او افزا او کاریا او مولویا او مفتیا توڑے ہستے ماں پیو کو ٹھونڈنا مشکل ہے مڑے ہستے ٹھونڈنا مشکل ہے اللہ اکبر دائیں طرف دیکھے گا والد کھڑا ہوگا بائیں طرف دیکھے گا والدہ کھڑی ہوگی ماں پترہ کو دیکھ سی پتر ماں کو دیکھ سی تی پیو کو دیکھ سی پے تی کو دیکھ سی ایک ہی دوئی نال چمڑ گے سن تے روسن ہائے اماں ہائے ابا ہائے بیٹا ہائے بیٹی کہاں تھے کدھر تھے اللہ اکبر حافظ قرآن اپنے ماں باپ کو مضبوطی سے پکڑ کر جلدی سے قرآن پڑھنا شروع کر دے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پرواز ملنی شروع ہو جائے گی اللہ اکبر جو ہی پرواز ملے گی اللہ کی طرف سے آواز آئے گی او قرآن کے قاری ذرا پاس کر ٹھہر جا اللہ کے گل ہے پہلے پڑھنا شروع کی تھا استاذہ ڈک چھڑیا اور پڑھنا شروع کی تھا تو ڈک چھڑیا اللہ کے کمختی آگی بڑی کہ کوئی گناہ آڑے آ گیا اللہ سی نا دیکھ جب تو نے قرآن یاد کیا تھا پھاگل کے اندر ایک جلسہ ہوا تھا فاروقی صاحب نے علماء بلائے تھے صلحاء بلائے تھے نعت خان بلائے تھے شعراء بلائے تھے زعماء بلائے تھے عوام بلائے تھے نوجوان بلائے تھے اور بوڑھے بلائے تھے مستورات بلائی تھی اور تیری سر پہ دستار بندوائی تھی تیرے گلے میں ہاتھ ڈلوائے تھے دنیا والوں کو تیری شان دکھائی تھی چلیا خدا سی تو اپنی شان تے 10 کے آگے توڑے ماؤ پیو دی شان 10 نہیں باقی ہے میں بھی میدان محشر پہ ایک جلسہ کرال ساں جدو جلسے دا نا سن سی ملانے جلسے دے بڑے شوقین ہونے حافظ دے کاری دے مولوی آسی خدایا کس کو ٹاک سی میں تے فلانے ٹاکے آسے تے آج تے سارے موجود ہیں عبدالمجید ندیم آسی خدا آسی نا قاسم نانوتوی آسن نا عطا اللہ شاہ بخاری آسن نا مفتی محمود آسن نا اللہ ابو حنیفہ مجھے نظر آتے ہیں کیا ان کو بلائے گا امام شافعی آئیں گے امام مالک آئیں گے احمد بن حنبل آئیں گے خدا سی نا
اللہ شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے نہ، خواجہ بختیار کاکی آئیں گے نہ، اللہ پھر پوچھی اللہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی المرتضیٰ، حسنین کریمین، اللہ فرمائیں گے نہیں۔ اللہ خدایا کس کو ٹاکسی، خدا آواز دے کے آکسی اللہ اکبر، تیرے والدین کے جلسے میں آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر موسیٰ تک، اور موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر محمد مصطفیٰ تک، تمام انبیاء کو بلا کر سٹیج پہ بٹھا کر تیرے والدین کو جنت کا جوڑا پہنا کر اور جنت کا تاج ان کے سر پہ رکھ کر تیرے ساتھ ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ پاک آپ کے اس مدرسے کو قائم اور دائم رکھے۔ اے خدا ای جامعہ قائم بداد فیض او جاری بود لیل و نہار، وآخر الدعوانا الحمدللہ۔